الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، سال 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی کرم نوازی اور اس کے بے پایاں فضل اور احسان سے حرمین طیبین کا مبارک سفر ہے، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالی میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالی قبولیت والی با ادب ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آج کچھ باتیں میں آپ سے وہ عرض کرنے لگا ہوں، جو مکے مدینے جاتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کام وہ کرتے ہیں لیکن اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اور جس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو پھر اس کو کریں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک تو
سارے جانتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جو اس حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو میری اس مسجد نبوی میں نماز ادا کرے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتاب میں حوالہ دے دیتا ہوں، یہ پرانی کتاب نہیں، نئی کتاب ہے، مدینہ شریف سے ہی چھپی ہے۔ کتاب کا نام ہے فضائل مدینہ منورہ، لکھنے والے مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، نام ہے ان کا الاستاذ الدکتور خلیل ابراہیم ملا خاطر۔ سعودی گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والا استاذ ہے۔ اپنی کتاب فضائل مدینہ میں یہ حدیث اس نے لکھی ہے اور حوالہ دیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ حضرت امام بخاری نے یہ روایت تاریخ کبیر میں لکھی ہے اور انہوں نے وہاں سے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے سے اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں بھی سوچتا تھا، یہی سنتے تھے کہ قباء میں 2 رکعت پڑھیں تو عمرہ ملتا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ جہاں ماہی گیا اور آ گیا وہاں تو عمرہ ملتا ہے اور جہاں یار لیٹا ہے وہاں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہوگا، کیونکہ جت میرے حبیب میرے سونے سرکار نے ستے او دھرتی کل کائنات تو اتے، تو اس نبی کے دامن میں کیا کیا ملتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مدینے والی اس مسجد نبوی کا ایک جمعہ 1000 جمعوں کے برابر ہے۔ جمعہ عید ہے مسلمانوں کی، ایک جمعہ فرمایا 1000 جمعوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ آج سے نیت کر لیں کہ سرکار بلائیں گے، انشاءاللہ بلائیں گے، ضرور بلائیں گے، تڑپ تو کریں نا، نیت تو کریں، باقی مالک ضرور کرم نوازی کریں گے۔ تو آپ جب بھی جائیں تو یہ ذہن میں رکھ کے جائیں، اس لیے کہ نیت کر لیں، اور یہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمارے اوپر احسان ہے رب کا کہ میرے رب نے فرمایا اگر میرا محبوب تیری امت نیکی کی نیت کرے گی میں نیت کا ثواب بھی لکھ ڈالوں گا، برائی کی نیت کرے گی برائی نہیں لکھوں گا، نیکی کرے گی کم از کم 10 نیکیاں لکھوں گا، برائی کرے گی صرف 1 برائی لکھوں گا۔ یہ بھی کرم نوازی ہے، تو نیت تو کریں، باقی سائیاں دی مرضی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مدینہ مسجد نبوی کا ایک رمضان 1000 رمضانوں کے برابر ہے۔ مکہ اور مدینہ روئے زمین پر یہ 2 ایسے شہر ہیں جو مسلمان بندہ مومن کی 2 آنکھیں ہیں، ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے۔ ہمیں دونوں ہی پیارے ہیں، ہمیں دونوں ہی سونے ہیں، ہماری یہ دونوں آنکھیں ہیں، اس لیے کہ مکہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں وہ روایت کہ جب مصطفیٰ کریم ہجرت کر رہے تھے
مکہ چھوڑ رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سرکار نے مکے پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری برادری ظلم و ستم نہ کرتی، اگر یہ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو فرمایا میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور روتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے مکہ اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اے مکہ اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، یہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جب میرے کریم آقا نے یہ کہا کہ تو مجھے پیارا لگتا ہے تو یہ شہر میرے مصطفیٰ کا محبوب بن گیا، اور محبوب بھی پیارا لگتا ہے، محبوب کی ہر چیز ہی پیاری لگتی ہے۔ حضرت انس کے سامنے رکھا گیا کھانا، کدو گوشت بنا ہوا تھا، سالن، آپ ڈھونڈ رہے ہیں بیچ میں سے کدو کے ٹکڑے، اور کدو شریف کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، اے کدو شریف تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اس لیے کہ تو میرے یار کو جو پسند تھا، تو میرے یار کو پسند تھا، تو یار کی پسند بھی پیاری ہے، تو مکہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے، محبوب مصطفیٰ ہے اس لیے ہمیں پیارا ہے۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جب چلے تو میرے نبی پاک نے فرمایا اے مکہ، بلکہ خود کریم آقا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ جو میرا محبوب تھا وہ تو مکے والوں نے مجھ سے چھین لیا، مجھے یہاں نہیں رہنے دیا، میرا محبوب علاقہ تو مکے والوں نے مجھے چھین لیا، اے اللہ اب ہمیں اس دھرتی پہ لے چل جو تجھے پیاری ہے۔ مکہ مجھے پیارا تھا لیکن مکے والوں نے مکے میں مجھے رہنے، اے اللہ اب تو مجھے وہاں لے چل جو تجھے پیارا ہے۔ فرمایا لے میرا حبیب پھر آ جا مدینے، آ جا۔ اس کا مطلب ہے مدینہ رب کو پیارا ہے، محبوب رب ہے، تو جو توحیدی ہے جو اپنے آپ کو رب کا کہتا ہے اسے تو پھر مدینے سے زیادہ پیار ہونا چاہیے کیونکہ یہ رب کی پسند ہے۔ اب جب میرے نبی نکلنے لگے مکے سے تو میرے نبی پاک نے پھر دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ لحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مکہ بھی ہمیں بڑا پیارا ہے لیکن مہربانی فرمانا ہمیں جہاں بھیج رہا ہے اس مدینے کو مکے سے زیادہ پیار عطا فرمانا، او اشد بلکہ مکے سے زیادہ، ایک ہے ڈبل، جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی ہے، جو پیار مکے سے تھا اے اللہ اس سے ڈبل پیار ہمیں مدینے سے عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صحابہ آ گئے مدینے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت اماں عائشہ آئیں یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، فرمایا اللہ جنہ مکہ پیارا سینا اس نالو ڈبل تے اے دے وچ بھی برکت عطا فرما۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی تھی اس سے 2 گنا برکت میرے مدینے کو عطا فرما، اس سے 2 گنا برکت میرے
اور میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، فرمایا تم میں سے جس کی طاقت ہو، جس کی چاہت ہو، فرمایا تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو مدینے میں مرنے کی، فرمایا میرے نبی نے فرمایا فل یموت بہا، فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے میرے مدینے میں مر جائے۔ یا رسول اللہ مدینے میں مرنے سے ملے گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا انی اشفع، فرمایا میں خود اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں جیڑا مرضی مدینے جا کے مر جاوے تو تسی کہ او مدینے مر گیا، او مدینے دے جناب اتھے پھر دے ہوندے نو سارے، اگر اے رب نو پیارے نہ ہوندے تے مدینے دے پھر خادم کیوں ہوندے؟ سنیں حدیث سناتا ہوں، نقد حدیث سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا مسلمان ہو گیا، ترقی کرتے کرتے میرے نبی پاک کا کاتب بن گیا، وہی لکھا کرتا تھا، کاتب وہی بن گیا، رسول اللہ کا منشی بن گیا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ بھڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، توڑ نہ چڑھا مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی بنا، کاتب وہی بنا، اس درجے پہ پہنچ کر پھسل گیا۔ اگر کاتب وہی بن کر، صحابی بن کر وہ بدک سکتا ہے تو مولانا تو کیا چیز ہے؟ تو کیڑے کھیت دیے مولی؟ اب بدک گیا، مرتد ہو گیا، مر گیا، برادری نے اٹھا کے مدینے میں دفن کر دیا۔ کہاں دفن کر دیا؟ مدینے میں دفن کر دیا۔ رات کو دفن کر کے آئے، جب صبح دیکھا تو لاش باہر نکلی پڑی ہے۔ پریشان ہو گئے، الزام لگا دیا گیا، کہا یہ محمد عربی اور اس کے ساتھیوں نے شرارت کی ہے، اس کی لاش باہر نکال کے پھینک دی ہے، الزام نبی پاک کے غلاموں پہ لگا دیا۔ دوبارہ تھوڑی سی اور گہری قبر کھودی، پھر دفن کیا، جب اگلی صبح آئے لاش پھر باہر۔ پھر وہی بات کہ نبی پاک نے اور صحابہ نے اس کی لاش باہر نکال دی۔ اب تیسری مرتبہ بڑی گہری قبر کھودی، بڑا گہرا کنواں کھودا اور اندر دبا کے اوپر پہرا لگا دیا، کہا اب اس کو نکال نہیں سکیں گے۔ لیکن جب تیسری صبح آئی، کیا دیکھا؟ اس کی لاش پھر باہر پڑی ہے۔ وہ پہچان گئے، کہنے لگے ہم نے غلط الزام لگایا، اصل یہ ہے کہ یہ مٹی اسے قبول ہی نہیں کر رہی، مدینے کی مٹی، یہ مدینے کی مٹی ہے، یہ مٹی سے قبول ہی نہیں کر رہی۔ تو اس حدیث کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے، امام سمعودی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ علل اعلان مدینے کی مٹی قبول نہیں کرتی، اور اگر کسی بے ادب کو، اگر کسی گستاخ کو، اگر کسی بدطینت بدنشت کو مدینے میں دفن کر بھی دیا جائے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ اس کی لاش کو نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کہیں دور کسی ملک میں ٹکاتے ہیں، جو عاشق مدینے سے باہر مر جاتے ہیں ان کو لے جا کے وہاں دفناتے ہیں، ان کو وہاں جا کے دفناتے ہیں۔ اس لیے کوچے دلدار میں انہیں لے جاتے ہیں جو یہاں تڑپ تڑپ کے مدینے کی دعائیں مانگتے ہیں۔
تو مدینے میں مر جانا بھی کمال نہیں جب تک مصطفیٰ کے دل میں پیار نہیں، جب تک عقیدہ درست نہیں تب تک وہاں مرنے کا بھی فائدہ۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نا، آپ فرماندے نے تم میں کدی تربوز نہیں بڑھدے بھامے توڑ مکیوں لے آئیے، کھارے کھو کدی نہ ہوندے مٹھے بھاویں 100 منا گڑ پائیے۔ مکے مدینے بھی جائیں گے، عقیدہ درست ہوگا، نبی کا عشق ہوگا تو پھر ہی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی تو اٹھوں گا یہیں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ پاک شہر ہے، میرے نبی نے بولا تھا، فرمایا قیامت تک اب مدینے میں شیطان کا زور نہیں چلے گا، فرمایا میرے شہر میں شرک نہیں ہوگا۔ میرا نبی بول کے جا رہا ہے اس شہر میں شرک نہیں ہوگا، اور وہاں وہ موتوے اور رتے لمالا آڑے اللہ دے وے نا، وہ شرتے اندرو پاکستانی تے اتوں کالے مالے عربی، اگر پھولو گے تو کوئی رحیم یار خان کا، کوئی بھلوال کا، کوئی شکر گڑھ کا، کوئی ملتان کا، اور اوپر سے وہ لال رومال اور اوپر وہ بلوال کے عربی بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں نا نا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا، یا رسول اللہ بھی نہیں کہنا، اوے تہاڈا بیڑا غرق ہو جاوے۔ میرا نبی بول کے جا رہا ہے قیامت تک میرے مدینے میں شیطان کا زور نہیں چلے گا، یہاں شرک نہیں ہوگا، فرمایا دجال بھی آئے گا، وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، نہ مدینے میں آ سکے گا نہ مکے میں آ سکے گا۔ اللہ نے یہ کرم کما دیا ہے میرے اوپر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے مدینے کی شان ہے، یہ میرے مدینے کی شان ہے۔ وہ ظالموں تمہیں کیا پتا یہ مدینہ کیا ہے، تمہیں کیا خبر مدینہ کیا ہے؟ یہ مدینہ سارے کا سارا جنت ہے، یہ جنت ہے۔ حضرت ابو نصر قبلہ عالم پیر سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے میں مدینہ شریف گیا، 80 سے زائد غالباً آپ نے حج کیے ہیں، ان کی کتاب ہے، آپ نے مدینہ شریف کے حوالے پہ نبی پاک کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو ریاض الجنہ شریف کے اندر کوشش کی جانے کی، دھکا لگا تے پیچھے، صاحب ذرا تھوڑی سی جگہ، میں نے عرض کی لجپالا ساڑھے رنگے بڑھے غریب بندے ہن اگے کوئی جان ہی نہیں دے رہا، تے اینی تیری مخلوق، اینے تیرے عاشق تے اینی رب دی خلقت ایتھے ڈھکدی پئی ہے، تے چھوٹا جیا ٹکڑا جنت دا کیڑا کیڑا ایتھے جاوے؟ کہندے نے میں ایک گل کر کے سلام پیش کر کے باہر نکلا نا، تے مسجد نبوی وچوں نکل کے جا رہا سا ہوٹل دے ولے، تو راہ وچ ایک بی بی مجذوب او صفائی کر دی، بارہا آندیاں جاندیاں مینوں ملدی، اونوں کوئی شے دے دیندا کھان لگ پیندی، نہیں تے اوتھے بیٹھی ہوندی، او اوتھے بیٹھی سی، او کوڑا کرکٹ جیا جیڑا نور دی وہ بوری لے کے تے بیٹھی ہوئی سی، کہندے نے میں سلام عرض کر کے واپس جا رہی ہاں، تے یہی سوچدا جا رہی ہاں کہ سونیا اینی مخلوق ایتھے آندی ہے تے چھوٹی جی ریاض الجنہ کنوں کنوں نصیب ہوئے، کہندے نے میں گزرن لگا تے او بی بی مینوں آواز دے کے کہندی ہے یا شیخ، او بابا گل سن، کہندے نے میں اودے والے مخاطب ہویا، وہ کہندی ہے یا شیخ المدینہ تو کلہم جنہ، او تینوں نہیں پتا پورے دا پورا مدینہ جنت ہے،
تینوں نہیں پتا پورے دا پورا مدینہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام زمن مولانا حسن رضا خان اندلیب بلبل باغ رسالت اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی، اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ہم تو سنتے تھے 8 جنتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ 8 کی 8 مدینے پر قربان ہو رہی ہیں۔ تمہیں کیا خبر یہ مدینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، جہاں حضرت عثمان غنی لیٹے ہوں وہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں حضرت امام حسن کا مزار ہو وہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں صحابہ کی قبریں ہیں وہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جہاں جنت کے سردار لیٹے ہیں وہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جہاں میرے نبی کی شہزادی جنت کی ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ زہرا ہیں وہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں تو بڑھ کے جنت سے ہے مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ مدینہ ہے میری جان، یہ مدینہ ہے۔ یہاں تو سانسوں پر بھی عشاق پابندی لگاتے ہیں، اور ہمارا حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ باب جبریل کے اوپر جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، اب ذرا لفظوں پہ تصور کریں، باب جبریل کے پہلو سارے دروازے نو نہیں ملیا ہویا، بالکل دروازے دی نکر تے لگ کے ہاتھ بن کے جبریل کھڑا ہے دھیرے سے، اور آہستہ آہستہ گلاں کردا ہے، اچھی بھی نہیں بولدا۔ تے ساڈے پاکستانی مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہوندے نو ادھروں موبائل کٹدے نو ویڈیو کال ملاندے نو ادھروں او گپاں لا رہے ہوندے نو ادھروں ویڈیو کال ہو رہی ہوندے ادھروں نبی پاک دے سامنے سلامی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو جوں پایا گیا، باب جبریل کے پہلو میں دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی، آواز اونچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، آواز اونچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ در محبوب ہے، یہ در حبیب ہے، یہاں تو سانسوں کو بھی روک کے رکھ، تجھے نہیں پتا یہاں تو جبریل بھی پہلو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا طریقہ، آپ جس کو دیکھتے مسجد نبوی میں بات کر رہا ہے آواز نہیں دیتے، کنکر اٹھاتے، پتھر اٹھاتے، مارتے اسے پتھر اور اسے کہتے چپ۔ ایک بندے کو دیکھا وہ مسجد نبوی میں بول رہا ہے، آپ نے اٹھائی کنکری پتھر مارا اسے بلایا، جب وہ قریب آیا تو اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں دور سے آیا ہوں۔ کہا اگر تو مدینے کا ہوتا تو میں تجھے کوڑے مارتا، تیری قسمت کہ تو آیا پردیس سے ہے۔ اتنی اونچی مسجد نبوی میں بول رہا ہے، اپنی آواز ایسا رکھ، یہ کوئے جانا ہے، یہ در حبیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ در حبیب ہے۔ ادھر مکے کی قسمیں بھی رب اٹھائے، ادھر مدینہ میرے نبی کو بھائے۔ ادھر رب بولے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس پورے شہر کی، اس لیے وانت حل بہذا البلد، سونیا تو جو اس شہر وچ وسنا ہے، یہ مکہ مجھے اس لیے پیارا ہے کہ میرا حبیب تو اس میں رہتا ہے۔ کبھی میرا رب کہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
اس بلد امین کی قسم ہے مجھے، اس شہر مکہ کی قسم ہے مجھے، اس لیے کہ اس میں میرا حبیب تو رہتا ہے۔ تو مکہ یہ بھی بڑا عزیز ہے، یہ ہماری ایک آنکھ ہے۔ مکہ میرے نبی کی ساری اولاد مکے میں پیدا ہوئی ہے۔ حضرت قاسم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ حضرت ابراہیم نبی کے بیٹے کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے نا کہاں؟ مکے میں۔ حضرت زینب کہاں پیدا ہوئی؟ حضرت رقیہ کہاں پیدا ہوئی؟ حضرت ام کلثوم کہاں پیدا ہوئی؟ حضرت سیدہ زہرا کہاں پیدا ہوئی؟ گل ود نہیں گئی، میرا نبی خود کہاں پیدا ہوا؟ مکے میں۔ تو جب مکہ اس لیے عزیز ہے، لیکن اب مجبوری ہماری یہ ہے کہ یار نو مکہ پیارا سی، لیکن ہن محبوب مدینے ٹر گیا ہے، محبوب مدینے ٹر گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی پیارا ہے۔ مکے کی ظہوری صاحب کا انداز دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے۔ تو اس لیے یہاں حضرت ابراہیم کا ڈیرا ہے، یہاں حضرت اسماعیل کی قبر انور ہے، یہاں حضرت خدیجہ لیٹی ہوئی ہیں، یہاں 70 نبیوں کی قبریں صحن حتیم کے اندر بار ہیں۔ یہ بڑا شہر مبارک ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن مجبوری ہم عاشقوں کی یہ ہے، ہن یار مدینے ٹر گیا ہے، محبوب مدینے رہتا ہے۔ اور میرے نبی نے خود دعا مانگی، اے اللہ ہمیں مکے میں موت نہ دینا۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اے اللہ ہمیں مکے میں موت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے بیمار، نبی پاک پوچھنے گئے مکہ شریف کے اندر، حضرت سعد ہو گئے بیمار، تو نبی پاک پوچھنے گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت سعد رو رہے ہیں، حضرت سعد رو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سعد بخار کی وجہ سے رو رہے ہو، تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ صحابی رسول ہیں، مکے میں ہیں، حضرت سعد ہیں، انصاری صحابی ہیں، کمال درجے کے صحابی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، بخار کی وجہ سے نہیں رو رہا، درد کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ اور میں سعد کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، کہیں مکے میں موت ہی نہ آ جائے، کہیں مکے میں ماری نہ جاؤں، میں نے تو مدینے میں مرنا ہے۔ اللہ، چلو صحابی نے غلطی کر دی تھی، میرے نبی کہہ دیتے کہ کیوں ایسے رو رہے ہو، مدینے میں کیا ہے، لیکن نہیں، میرے نبی پاک نے حوصلہ دیا، فرمایا سعد اللہ نے تجھ سے بڑے کام لینے ہیں، غم نہ کر، اللہ نے تجھ سے بڑے کام لینے ہیں، غم نہ کر، ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، تو مکے میں نہیں مرے گا۔ آنسو خشک ہو گئے، چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں مکے میں۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بڑا محتاط جملہ بولنے لگا ہوں۔ صحابہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ انہیں مکے میں موت آئے، بلکہ اس سے اگلا جملہ، میرے مصطفیٰ کریم کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ انہیں مکے میں موت آئے، مدینے میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو باقاعدہ حساب کتاب رکھا ہوا تھا، جو کہتا تھا نا مکہ افضل ہے مدینے سے، آپ اسے سزا دیتے تھے۔ ایک تابعی تھے، ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے مدینے سے، آپ نے اس کو بلایا، اسی کتاب جس کا حوالہ میں نے پہلے سٹارٹ میں دیا ہے، ملا خاطر کی کتاب فضائل مدینہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ملا خاطر ابراہیم لکھتے ہیں حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس تابعی سے پوچھا، فرمایا کہ تو مکے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اس نے سمجھ گیا کہ کوڑے ورسنے نے، کہنے لگا مکے میں آب زمزم ہے،
حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، ذرا کھول کے بول۔ کہنے لگا مکے میں حجر اسود ہے۔ فرمایا اور کھول کے بول۔ کہنے لگا مکے میں مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا، اور کھول کے بول۔ اس نے کہا مکہ ایسا، مکہ ایسا۔ حضرت یہاں اتنی بات یہ لکھ کے ملا خاطر لکھتے ہیں اسے پتا چل گیا تھا اگر میں کہتا کہ مکہ افضل ہے تو پھر عمر کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر کے فتوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ میرے اقبال تو کہتے ہیں عاشقانہ فتوے اقبال کے، اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بتہا گرفتیں، ہائے ہائے میرے آقا آپ نے فرمایا ہم مکے چلے گئے ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ وہ لجپال نبی مکہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل تو تیرا درے درے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور حضرت فاروق اعظم کی وہ دعا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے یا اللہ موت دیویں تے ایویں جی نہ دیویں شہادت والی دیویں، تے دوسرا محبوب دے شہر وچ دیویں، محبوب دے شہر وچ موت دیویں۔ اللہ اکبر۔ پھر رب نے دعا قبول کی، شہادت کی موت دی، رب کے حبیب کے شہر میں دی اور نبی کے مصلی پہ دی، نبی کے مصلی پہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر کی حسرت تھی کہ مجھے کوچہ یار میں جگہ ملے، حضرت فاروق اعظم تڑپتے رہے مجھے کوچہ یار میں جگہ ملے۔ اور علامہ اقبال اسی لیے فرماتے ہیں کوکب قدم را دیدائے دیدار بخش، کوکب قدم را دیدائے دیدار بخش، مرکد در سایہ دیوار بخش۔ یا اللہ اور کچھ نہیں منگ دے، بس محبوب دے روزہ اطہر دی دیوار دے سائے وچ سانو قبر نصیب کر دے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر اس تو وڈی سعادت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک حبشی کا جنازہ اسے مدینے میں دفن کیا گیا۔ سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک حبشی ہے۔ فرمایا کہاں کا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں علاقے کا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خمیر اسے مدینے کھینچ لایا ہے، اس کا خمیر اسے۔ بلکہ ایک حدیث پاک حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی مخلوق میں اللہ اپنے نبیوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ اپنے نبیوں سے پیار کرتا ہے، اور جس جگہ پر نبی کی روح قبض کی جاتی ہے وہ زمین اللہ کو باقی ساری زمین سے پیاری ہوتی ہے۔ تو میرے نبی پاک کہاں ہیں؟ حجرہ عائشہ میں۔ اور نبی پاک کی روح پرواز کہاں کی ہے؟ حجرہ عائشہ میں۔ تو اس حدیث کے مطابق اللہ کو ساری زمین سے زیادہ پیاری زمین کون سی ہے؟ میرے نبی کے روزے والی جگہ، میرے مصطفیٰ کریم کے روزے والی جگہ۔ اس لیے جہاں میرے نبی کا ڈیرا ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، جہاں میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے، جہاں ساتھ ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے، ساتھ حضرت فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں جس کا خمیر ہوتا ہے جس مٹی سے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے محمد عربی، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا خمیر ایک مٹی سے بنا ہے، جو ایک جگہ پہ دفن ہے تو ان کا خمیر بھی ایک مٹی سے بنا ہے، اس لیے وہ وہاں دفن ہے۔ تو یہ میرے نبی کا مدینہ ہے حضرت، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے۔ ہر ملاقات کا انجام جدائی ہے، لیکن یہ ایسی یار سے ملاقات ہے صدیاں گزر گئیاں آج بھی نال نے۔ بلکہ اسی تے سانو محبوب مل جاوے نا تے اسی ہاتھ جوڑ کے کہنے ہاں کہ ہن شام ہے شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھائیں ونجی فجری کو۔ ہم تو کہتے ہیں محبوب آ گیا ہے صرف ایک رات رہ جا، جانی رات رہ پو سانگا خدائیے
جانی رات رہ پو سانگا خدائیے جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متول نہ ٹکروں اے جندڑی پرائیے بس سونیا ایک رات رہ پہ ہم تو ایک رات مانگتے ہیں بس ایک ملاقات ہو جائے لیکن وہاں کتنی لمبی ملاقات یار کی یار سے صدیاں ہوگی پہلو میں لٹا کے وصل ہو رہا ہے وصل ہو رہا ہے اللہ حضرت امام مالک خراسان کے گھوڑوں کی قطار مصر کے خچروں کی قطار پہلے غریب تھے گھر کی چھت بک گئی جب لوگوں نے نذرانے دینے شروع کیے مدینے کے امام بنے وہاں پڑھانا شروع کیا خراسان کے گھوڑوں کی ایک لمبی قطار حضرت امام شافعی کو بلایا کہا یہ سارے گھوڑے لے جا یہ سارے خچر لے جا یہ ساری دولت لے جا حضرت امام شافعی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مدینے کے امام دار الہجرہ امام مالک کوئی ایک گھوڑا رکھ لو کہا کس واسطے کہا مدینے میں سوار نہیں ہونا حضرت امام مالک رو پڑے فرمایا مجھے شرم آتی ہے جہاں میرا محبوب پیدل چلا ہے میں سواری کے سنبوں سے اس دھرتی کو لتاڑتا جاؤں سارے لے جا فرمایا یہاں مالک بغیر جوتے کے پیدل چلے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر خلیفہ عادی آیا کہا بغداد چلو کہا نہیں جاؤں گا خلیفہ ہارون الرشید آیا 3000 دینار پیش کیے تاکہ امام مالک نرم ہوں پھر بیٹوں کو لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا خیز در خلافہ خیز در خلافہ کہ خیز من لالے تقید بند اندر یمن یہ مدینے کی بستی چھوٹا سا شہر ہے تو موتی ہے آ دار الخلافے میں بغداد چلیں وہاں تیری عزت ہوگی وہاں تیرا مان ہوگا وہاں بیٹھ کے طلباء کو پڑھانا میری اولاد کو پڑھانا حضرت امام مالک جان گئے فرمایا اچھا یہ 3000 روپیہ اس واسطے دیتا آیا خادم کو بلایا اور فرمایا پیسے اندروں چک کے لے آ کے سوٹے دے منہ تے فرمایا نکل جا یہاں سے تو ہمیں خریدنے آیا ہے تو نبی کے مدینے سے دور کرنے آیا ہے فرمایا یہ تو 3000 دینار ہے اگر ساری کائنات امام مالک کے قدموں میں لا کے دی جائے میں ایک گھڑی کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلوں گا تو جانتا نہیں یہ میرے نبی کا مدینہ ہے تو جانتا نہیں اور علامہ اقبال نے اس بات کو اپنی نظم میں نظم کیا جو حضرت امام مالک نے جو خلیفہ ہارون الرشید کو جواب دیا فرمایا من مصطفیٰ را چاکرم نیست جو سودائے فرمایا تینوں نہیں پتا تو بادشاہ ہیں لیکن اسا تیرے نوکر نہیں اسا مصطفیٰ دے غلام نوکری تیری نہیں کر دے نبی دی نوکری کرنے تو میخا ہی کے آیم بر درد بندہ مولانا گرد چاکر کرد فرمایا تو چاہنا ہے کہ میں مدینہ چھڑ کے تیرے دار الخلافے آ جاواں فرمایا تیرے دار الخلافے مدینے دی مٹی تو قربان کر چھڑا بلکہ علامہ اقبال آگے لکھتے ہیں زندہ از تقبیل خاک یسربم حضرت امام مالک نے خلیفہ ہارون الرشید کو جواب دیا فرمایا خلیفہ صاحب زندہ از تقبیل خاک یسربم اگر میں زندہ ہوں تو مدینے کی مٹی کو چومنے کی وجہ سے ہوں خوشتر آمد از بروز شبم تیرے بغداد دے دن مدینے دیاں راتاں تو بھی پیڑے نے مدینے دیاں راتاں تیرے بغداد دے دناں تو سونیاں نے جا نکل جا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے یہ میرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے ایک کلندر تھے حضرت کلندر جلال آبادی جلال آباد انڈیا کے کلندر بڑی تاب والا اللہ کا ولی مدینہ شریف حاضری اور اس کلندر کی شان یہ تھی یہاں ہندوستان میں جب آنکھیں بند کرتا تھا مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا
حضرت قلندر جلال آبادی مدینہ شریف چلے گئے. مدینہ شریف جب وہاں پہنچے اپنا سامان اتارنے لگے. ایک مدینے کا غریب کلی آگے بڑھا, وہ سامان اتارنے لگا. اس سامان میں ایک قیمتی پیالہ تھا, وہ ان کے مرشد نے شاید انہیں دیا تھا. وہ قیمتی پیالہ اس کلی کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. غصہ آیا, بس کنٹرول نہ کر سکے, رکھ کے مارا تھپڑ اس کلی کے منہ پہ. اس غریب کلی نے بسم اللہ کی. اب سامان پہنچایا گیا منزل پہ. جب تھپڑ مار بیٹھے تو پتہ چل گیا کہ اندر کی دنیا لٹ گئی, اندر کی دنیا برباد ہو گئی. عالم یہ تھا کہ ہندوستان میں آنکھ بند کرتے تھے, نبی کا دیدار ہو جاتا تھا, لیکن یہاں مدینے میں کبھی نفل پڑھیں, کبھی حاضری دیں, کبھی سلام کریں, روئیں تڑپیں. 15 دن گزر گئے, نہ کھاتا ہے قلندر جلال آبادی, نہ پیتا ہے, کبھی کہیں گرتا ہے, کبھی کہیں گرتا ہے. روتے روتے تڑپتے تڑپتے جو آتے لوگ رحم کرتے, اوے بابا پانی پی لے. کہتا میں لٹ گیا پانی کیسے پیوں, میں اجڑ گیا پانی کیسے پیوں. میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا یار میرے سے بچھڑ گیا, میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا. اب روتا ہے, 15 دن گزر گئے, بلکتے بلکتے روتے روتے تڑپتے تڑپتے ایک صاحب نظر نے دیکھا, اس نے مہربانی کی, کہا قلندر تجھے راستہ بتاتا ہوں, ایسا کر جب سورج نکلتا ہے, سورج نکلنے سے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے ہلکی سی جو روشنی ہوتی ہے, ایک پردہ دار خاتون آتی ہے, وہاں جنت البقیع کے دروازے پہ روزے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے, ٹکٹکی لگا کر نبی کے روزے کو دیکھتی رہتی ہے. آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کے پاس جا کر بات کرے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر تیری سفارش کر دے تو تیرا کام بن جائے گا. جا مہربانی کر, اس کے قدموں میں گر, شاید تیری بگڑی بن جائے. اب مرتا کیا نہ کرتا, اٹھا قلندر جلال آبادی, روتا روتا تڑپتا تڑپتا. صبح کا ویلا, وہ نور پیر کے ویلے, ایک عزت مآب پردہ دار خاتون جو آئی, نظر اٹھا کے ٹکٹکی لگا کے روزے کو دیکھنے لگی. قریب جا کے گرا قلندر جلال آبادی. اب روح پرواز کرنے لگی. 15 دن ہو گئے, نہ کھایا نہ پیا, بس پتہ نہیں کس طرح زندہ ہے. جب بی بی نے دیکھا کوئی تڑپ رہا ہے, ایسے نظر جو پڑی اور ایسے نظر کر کے جلال میں کہا قلندر یہ نبی کا مدینہ ہے. تینوں نہیں پتا ہے نبی دا مدینہ ہے. 3 مرتبہ قلندر یہ نبی کا مدینہ ہے. کہتے ہیں میں گرتا پڑتا اٹھا, آہ جو نکلی, کہا بس انہیں کہو مہربانی کر دیں. فرمایا اچھا تک ادھر وہ نبی پاک تشریف لا رہے ہیں. منظوری ہو گئی. یہ مدینہ ہے, یہ مکہ ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, او بلبلو تمہیں یہ پھول مبارک ہوں. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اور میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ.
ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، جدھر دیکھتے ہیں باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ شرف جن کو حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ، وہی ہیں حسن افتخار۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ مکے مدینے جائے۔ جس کے دل میں ایمان ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں مکے مدینے کی تڑپ ہے، لیکن مالک بس دیکھتے ہیں کہ تڑپ ہے کتنی، پھر اسباب خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ بڑے بڑے رہ گئے، محلہ والے رہ گئے، کلیاں والے ٹر گئے۔ میں بھی جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ میں وہاں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ شعوری طور پر یہ نہیں ہے کہ صرف ویسے ہی ضمناً، انشاءاللہ شعوری طور پر پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ جس جس کا نام یاد ہے، باقی آپ سب کا کام یاد ہے، میں قدم قدم پر آپ کا سلام اس پاک دھرتی پر رب کے گھر میں اور رب کے حبیب کے در پہ پہنچا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کا سلام میں پہنچا دوں گا۔